کے بانی مکرمی جناب حاجی نور صاحب اور محمد بشیر صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا۔ رب کائنات اس محفل کی برکت سے ہمیں اپنے انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے اور اپنی پکڑ سے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آقا کریم کی ولادت کے حوالے سے کہتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے تو بس نور ہی نور ظاہر ہوا، اور نور بھی کیسا؟ اضاءت لہ قصور الشام، جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک جگہ یہ حدیث بیان کی تو ایک صاحب گلے پڑ گئے، کہنے لگے کہ آپ بعید استیاس باتیں کرتے ہیں، ناقابل یقین روایات سناتے ہیں اور گویا عقل کے پیچھے ڈنڈے لیے پھرتے ہیں۔ یہ باتیں کوئی ماننے کی ہیں؟ عقیدت و محبتوں سے لوگوں نے گھڑ دی ہیں اور آپ اس سے اپنے عقیدت اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ دیکھیے، اب یہ روایت آپ نے بیان کی کہ جناب سرکار کی ولادت میں باسعادت کے ساتھ وہ نور ظاہر ہوا جس میں سیدہ آمنہ نے ملک شام کے محلات ملاحظہ فرما لیے۔ تو بات یہ ہے کہ آقا کریم کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت، اور صبح صادق کا وقت وہ ہوتا ہے جب روشنی کی تو محض ایک کرن پھوٹی ہوتی ہے، ورنہ زیادہ تر اندھیرا غالب ہوتا ہے۔ اور جب آقا کریم کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ مکے میں تھی، اپنے حجرے میں ہوں گی۔ مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ملک ہے، شہر ہے، اور آس پاس دیگر مکانات بھی ہوں گے، اور مکے سے ملک شام تک ہزاروں میل کی مسافت ہے۔ اب صبح صادق کا وقت ہے، نور ظاہر ہوا تو چلیے نور ظاہر ہو گیا، کتنا نور ہوگا؟ جیسے کینڈل لائٹ ہوتی ہے اتنا ہوگا۔ چلیے آگے چلیے، جیسے سرچ لائٹ ہوتی ہے اتنا ہوگا، اور آگے بڑھیے، زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیں گے جیسے رات کو گھپ اندھیرا ہو اور بادلوں میں وہ بجلی کوندے اور پل بھر کے لیے سارا ماحول چکا چوند ہو جائے، ایسا نور ہوگا۔ اور اگر آپ تخیل کی انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دوپہر کا وقت ہو اور سورج نصف النہار پہ ہو اور آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو ایسا نور ہوگا۔ تو اگر ایسا نور بھی ہو تو یہ بتائیے کہ دوپہر کے وقت اگر آپ یہاں بیٹھے ہوں تو کیا آپ کی نگاہیں در و دیوار سے گزر سکتی ہیں؟ کیا یہاں بیٹھ کے دوسرا شہر پنڈی اور اسلام آباد تو جانے دیجئے اور ملتان اور رحیم یار خان تو جانے دیجئے، کیا یہاں بیٹھ کر آپ صرف مال روڈ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جب سیدہ آمنہ اپنے حجرے میں ہیں، وہ در و دیوار ہے، آس پاس مکانات ہیں، مکے کے وہ پہاڑ ہیں آس پاس، پھر مکے سے شام تک کا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، درمیان میں نہ جانے کتنے اور جنگل ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے ٹیلے ہیں، اور کتنی رکاوٹیں ہیں اور کتنی مسافتیں ہیں۔ اس سب کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بس آقا کریم کا نور ظاہر ہوا اور اس میں حضرت آمنہ نے وہ شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ کیسی مذہب خیز باتیں کرتے ہیں؟ اب اگر ریشنلی لاجیکلی اگر سوچا جائے تو ان کا اعتراض درست تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ سے ایک غلطی ہوئی سمجھنے میں، کیلکولیشن میں ایک غلطی ہوئی۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ کہ آپ نے یہ سمجھا کہ سورج کی دھوپ میں دیکھنا اور آقا کریم کے نور میں دیکھنا ایک ہی بات ہے۔ آپ نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا۔ دیکھیے اصل بات تو ہے یقین کی، جب تک یقین نہ ہو بات آگے چلتی نہیں۔ اگر آپ کو حدیث پر یقین ہے، جیسے وہ یقین کے حوالے سے چلیے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں کوئی اب نئی چیزیں تو ظاہر نہیں لا سکتا،
ایک مسجد میں، بڑی شاندار مسجد تھی، تو کچھ غریب لوگ بیچارے وہ اپنا گھر چلانے کے لیے اس مسجد سے کبھی جوتے اٹھا لیا کرتے تھے، کبھی پنکھے کھول لیا کرتے تھے، کبھی وضو کی ٹوٹیاں بھی وہ ان کی نظر ہو جاتی تھیں۔ تو ایک بندے نے سوچا کہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے ایسا کیا کہ ایک چارٹ پر لکھوایا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ گیٹ کے سامنے برآمدے میں وہ لگا دیا، جو بھی آئے اس کی نظر پڑے۔ اب ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے، یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ چارٹ لگا ہوا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جوتے پھر بھی چوری ہو رہے ہیں، پنکھے پھر بھی اتر رہے ہیں، کام اسی طرح چل رہے ہیں۔ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد اس نے ایسا کیا، وہ چارٹ اتار دیا، اس کی جگہ ایک اور چارٹ لگا دیا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب کوئی جوتا چوری نہیں اتر رہا، اب کوئی پنکھا بھی نہیں اتر رہا۔ اب تو اگر کوئی نمازی اپنا کوئی موبائل، کوئی والیٹ وغیرہ بھول جائے تو وہ بھی اٹھا کے مسجد انتظامیہ کو دے دیتے ہیں کہ کوئی نمازی بھول گیا ہے، یہ اس کو پہنچا دیجیے گا۔ تو بات تو یقین کی ہے نا، کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے پر وہ یقین تھا، اللہ کے دیکھنے پر اس طرح نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے۔ تو اگر حدیث پر یقین ہے تو اس حدیث کا مفہوم تو کچھ اور نکلتا ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کہ پھر اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں دیکھے تو یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ درخت، یہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہ مسافتیں اور یہ فاصلے، یہ دوریاں، یہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کو کراس کر کے اس کی نگاہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک آدمی کا تصور نہیں پہنچ سکتا۔ اور بات یہیں تک نہیں رہتی، بات تو کچھ اور آگے جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ یہاں لاہور میں رہتے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے پنڈی بھی دیکھا ہو، گوجرانوالہ بھی دیکھا ہو، فیصل آباد بھی دیکھا ہو، ملتان بھی دیکھا ہو، کراچی بھی۔ اگر میں آپ کے سامنے ان شہروں کے بازاروں کی تصویریں رکھوں، ان تصویروں میں کوئی ایسی بلڈنگ نہ ہو جو ان شہروں کی پہچان ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ صرف بازاروں کی ویسے تصویریں ہوں، تو کیا خیال ہے وہ شہر جو آپ کے دیکھے بھالے ہیں، کیا تصویریں دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے یا کس شہر کے بازار کی تصویر ہے؟ نہیں پہچان پائیں گے۔ حضرات مکرم سیدہ آمنہ نے وہ آقا کریم کے نور میں شام کے محلات کو دیکھ لیا، رب کائنات نے حجابات اٹھا دیے، پردے ہٹا دیے اور آپ کی نگاہوں کو وہاں تک رسائی دے دی، لیکن سوال یہ ہے پہچانا کیسے کہ یہ ملک شام کے محلات ہیں؟ کوئی قصور شام کا بورڈ لگا ہوا تھا وہاں پہ؟ وہ عراق کے محل بھی ہو سکتے تھے، وہ مصر کے بھی ہو سکتے تھے، چین کے بھی ہو سکتے تھے، بھئی کسی اور ملک کے ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے پہچان لیا۔ تو اگر یقین ہے تو پھر بات پتہ یہ چلا کہ آقا کریم کے نور میں اگر کوئی دیکھے تو وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، ارے باطن بھی اس پر آشکارا ہو جاتا ہے، حقیقتیں اس پہ کھل جاتی ہیں اور اس سے کچھ چھپا ہوا باقی نہیں رہتا۔ یہ آقا کریم کے نور میں دیکھنے والوں کا عالم یہ ہے، تو میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مکرم، میں رات کے اس پہر جبکہ نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوں گے اور بستر کی لذت بھی دامن گیر ہوگی اور تھکاوٹ سے اعصاب بھی کشیدہ ہوں گے، اور آپ تو پھر بھی یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر میں چلے جائیں گے، مجھے ملتان پہنچنا ہے، اور ملتان پہنچ کر آرام نہیں کرنا، پھر وہاں سے تازہ دم ہو کر نکلنا ہے رحیم یار خان کے لیے۔ تو اس لیے میں بس ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ کہہ کے اور آپ سے آپ کی جان چھوڑ دوں اور اجازت کا خواستگار ہو جاؤں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو مقررین نے اپنایا، خطباء نے اس سے اپنی تقریروں کو سجایا، لیکن جملہ دہرا دینا اور بات ہے، اور جس طرح جو ان کا انداز تفہیم تھا، سمجھانے کا انداز تھا، اس کو اپنانا یہ اور بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، بات یہ ہے کہ آج کل یہ کام سوشل میڈیا سے لیا جاتا ہے، ورنہ ہم نے بچپن میں سے دیکھا تھا کہ جب کوئی بزرگ عالم جن کے علم کا چرچا ہوتا تھا وہ تقریر کرنے آتے تھے تو آتے ان کو پرچیاں آنا شروع ہو جاتی، جی یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، سوالوں کے جواب دیتے دیتے تقریر کا ٹائم اوور ہو جاتا تھا۔ تو
ایک سوال ایسا چالاکی سے ترتیب دیا گیا کہ جس میں ہمارے اہل سنت کے بہت سے لوگوں کے گویا عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اہل سنت میں نے جو دیکھا ہے میں وہ تجربہ بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ گستاخی ہے اور آپ بشر نہیں ہیں، آپ بس نور ہیں. میں اس سٹیج پر ذمہ دار سٹیج پر یہ بیان کروں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کفر ہے. سرکار کی بشریت کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار کفر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کی اسی طرح ٹیوننگ ہوئی ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب کاظمی صاحب نے تو ساری بساتی پلٹ دی. اگر ایسا ہے تو پھر جھگڑا کیا ہے، پھر فساد کیا ہے، پھر آج تک یہ ہم لوگوں کو لڑایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ مولوی خامخواہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. بھائی اگر نبی کریم کو بشر مانتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے لوگ آقا کریم کی نورانیت کو نہیں مانتے. آپ کہیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، بھائی ظاہر ہے کہ جب وہ بشر ہے تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بات تو پھر صحیح ہے، آپ ہی خامخواہ گڑبڑ کر رہے ہیں. میں عرض کروں گا دراصل یہ مغالطہ پیدا کیا گیا ایک عیاری اور مکاری سے سوال فیبریکیٹ کر کے ترتیب دے کے. وہ کیسے؟ ایک عالم دین تقریر کر رہے ہیں، ان کے پاس پرچی آ گئی، اس میں لکھا ہے بتائیے نبی کریم نور ہے کہ بشر ہے. انہوں نے پرچی پڑھ کے سوچا کہ یہ بندہ لگتا ہے کہ آقا کریم کی بشریت کا انکار کر رہا ہے. تو انہوں نے پھر دلائل دینا شروع کیے کہ قرآن کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہے، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہے، صحابہ کرام کے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہے، علماء امت کے ان فرامین سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نور ہے. اب سوال یہ تھا کہ بتائیے سرکار نور ہے کہ بشر ہے؟ جواب ملا کہ نور ہے. تو پھر ظاہر ذہن میں یہی بات بیٹھنی تھی کہ سرکار نور ہے، بشر نہیں ہے. حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آقا کریم کی بشریت کا انکار کفر ہے. یہ سوال یہ چالاکی سے ترتیب دیا گیا. آپ کہیں گے کیا چالاکی ہے؟ بچپن سے ہم یہ سوال سنتے آ رہے ہیں، آج آپ نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ چلیے ابھی آپ سمجھ جائیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے آپ سب انسان ہیں؟ الحمدللہ. ابھی میں نے سوال نہیں کیا، اب میں سوال مکمل کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ آپ انسان ہیں یا مرد ہیں؟ آپ کہیں گے عجیب بونگا سوال کر دیا آپ نے، یہ کوئی تک ہے؟ بھائی ہم انسان بھی ہیں، مرد بھی ہیں. انسان ہونے کا مطلب یہ کب بنتا ہے کہ ہم مرد نہیں ہو سکتے؟ اور مرد ہونے کا مطلب یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہو سکتے؟ ہم انسان بھی ہیں، مرد بھی ہیں. اسی طرح اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ بتائیے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا سخت ہے، آپ کہیں گے سخت ہے یا میٹھی ہے؟ یہ کیا بے تکی بات ہے؟ ایک چیز میٹھی بھی ہو سکتی ہے، سخت بھی ہو سکتی ہے. کوئی کہے بتائیے یہ چیز گرم ہے یا سفید ہے، آپ کہیں گے یہ بے تکے سوال ہے. بھائی گرم اور سفید کا آپس میں کیا کلیش ہے؟ یہ گرم بھی ہو سکتی ہے، سفید بھی ہو سکتی ہے. تو میں عرض کروں گا کہ یہ کس نے کہا کہ نور ہونا بشر ہونے کے خلاف ہے اور بشر ہونا نور ہونے کے خلاف ہے؟ لیکن ابھی آپ کا ذہن کلیئر نہیں ہوگا. آپ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر نبی کریم بشر ہے تو نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ نور ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیے ابھی 1 منٹ کے اندر اندر یہ مسئلہ بھی حل کریں، کیونکہ میں خدا نہ خواستہ یہ پرانے اختلافی مسائل چھیڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. میں تو بنیادی طور پر عقیدے کی غلطی کو دور کرنا چاہتا تھا. حضرات مکرم بات یہ ہے کہ آپ سب تو بشر ہیں نا، یا کوئی اور بنا ہے؟ بشر ہیں. اب بتائیے آپ کی آنکھوں میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور کاسے سر میں عقل کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور سینے میں ایمان کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یارو اگر ہم جیسے حقیر ذلیل انسان کے اندر اگر بشریت اور نورانیت اکٹھی ہو سکتی ہے تو کیا میرے آقا کریم کی ذات میں یکجا نہیں ہو سکتی؟ یہ یاد رکھیے آقا کریم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. جو بشریت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. سرکار بشر بھی ہے، نور بھی ہے. بشر ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں، نور ہونا بشر ہونے کے خلاف نہیں.
اب جب اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پیش نظر ہوں تو ایک بات اور شروع میں سمجھتے چلیے. ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر تو ہو گئی بولتے ہوئے ابھی تک شروع ہی ہے. چلیے اس گفتگو کے حوالے سے شروع سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف فرما ہوئے تو ہماری ہدایت کے لیے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا نہیں ہے؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی. اب کیسے پتہ چلے؟ اب آپ کے پاس وہ کیا یارڈ سٹک ہے، کیا کرائیٹیرین ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ دعوی نبوت یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ تو ہمیں اسلام کا ایک اصول بتایا گیا، علماء نے وضاحت کی کہ یاد رکھیے جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. سچا نبی معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اب میں اگر اس کی باقاعدہ جو شرعی ڈیفینیشن ہے اس طرف جاؤں تو بہت سی ڈیلیکیسیز آ جائیں گی، مشکل ہو جائے گی، لیکن ہماری زبان کا لفظ ہے نا، ہم اس کو جانتے ہیں نا، ہم اس کا مطلب معلوم ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ وہ چیز جو عقل میں نہ آئے، آدمی کو حیران کر دے، وہ معجزہ ہوتی ہے. آپ نے ایک گاڑی دیکھی تباہ شدہ کسی ایکسیڈنٹ میں، دیکھ کے لگتا تھا کہ جو بھی بندہ اس میں ہوگا بچا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں 4 بندے سوار تھے، کسی کو خراش بھی نہیں آئی. آپ کہیں گے کمال ہے بھائی معجزہ ہو گیا. بارش برس رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ بارش سے ایک کھیت پورا سیراب ہو رہا ہے اور اس کا بالکل ساتھ والا ایڈجسٹنٹ جو کھیت ہے اس میں ایک قطرہ بھی نہیں پڑ رہا. آپ کہیں گے کمال ہے بھائی معجزہ ہو گیا. کسی مکان کی چھت گر پڑی، اس کے نیچے وہ پہلوان سو رہے تھے بیچارے لقمہ اجل بن گئے اور 2 دن کا ایک نوزائیدہ بچہ وہ ہنستا کھیلتا بچ گیا. آپ کہیں گے کمال ہے بھائی معجزہ ہو گیا. یعنی وہ چیز جو ہماری عقل کو جس کو مانے نہیں، جس کی کوئی لاجیکل ریزننگ نہ ہو، جس کے لیے کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کی جا سکے، سمجھ میں نہ آئے کیسے ہو گیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اب نبی جو ہے معجزہ دکھائے گا، ہر نبی معجزے لے کر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پہ مارا، پانی کے چشمے نکل پڑے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا کے جوش پہ محو سفر کرا کے دکھا دیا. داؤد علیہ السلام وہ جناب لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے جو چاہتے تھے شکل دے دیتے تھے. ہر نبی معجزہ لے کے آیا. اور میرے والد گرامی جس جملے کی میں بات کر رہا تھا، جس سے پھر بعد میں علماء نے اس کو اپنایا اور مقررین نے سجایا، انہوں نے فرمایا کہ رب کائنات نے باقی تمام نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا اور ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا. اب معجزہ بنا کر بھیجا، یہ جملہ تو بول لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو سمجھانا یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب وہ جو انداز تفہیم ہے ان کا، میں ذرا اس کی طرف چلتا ہوں. حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ آقا کریم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. یہ دونوں حیثیتیں ذرا ذہن میں رکھیے. اچھا سرکار نور ہیں، لیکن نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ چیز فرشتوں کی غذا ہے؟ نہیں. نور کھاتا پیتا نہیں، لیکن آقا کریم کھانا تناول فرماتے تھے نا، پانی نوش فرماتے تھے. تو جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو تو یہ تو پھر وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہو جائے گا نا. مجھے نہیں پتا منتظمین نے اس محفل میں کوئی لنگر کا اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا تو ہوگا. تو اگر آپ کے سامنے یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے، اگر یہ چاولوں کی ڈش ہڑپ کر جائے تو آپ کہیں گے کمال ہے معجزہ ہو گیا، لاؤڈ سپیکر نے چاول کھا لیے. ٹھیک ہے نا. جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اگر وہ کھانے پینے لگے تو معجزہ ہوتا ہے نا. اور آقا کریم نور ہیں، آپ کھانا تناول فرماتے تھے، آپ پانی نوش فرماتے تھے، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آپ بشر بھی تو ہیں، اور بشر تو کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن آپ نے تو 100 میں وصال رکھے، کئی مہینے تک مسلسل روزہ چل رہا ہے، درمیان میں سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی گیپ کوئی وقفہ درمیان میں نہیں ہے، مسلسل روزہ چل رہا ہے. یہ بشر بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا. لیکن اب اس طرح آقا کریم 100 میں وصال رکھ رہے ہیں تو پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معجزہ تو ہوا.
اچھا، نور کا خون تو نہیں بہتا، نور کا خون تو نہیں بہتا آپ کے سامنے، اور جس کا خون نہ بہتا ہو اگر بہنے لگے تو معجزہ ہوگا۔ میں اگر کوئی سوا لے کے یہ کرسی کے اندر بھونک دوں اور یہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑے تو آپ کہیں گے کمال ہے، معجزہ ہو گیا، یہ کرسی کا خون بہ رہا ہے۔ جس کا خون نہ بہتا ہو اس کا خون بہنے لگے تو معجزہ ہوگا۔ آقا کریم نور ہے اور نور کا خون نہیں بہتا، لیکن آپ پر طائف میں پتھر لگے، آپ کا مقدس لہو بہا ہے، آپ کو احد میں زخم لگے، آپ کا خون بہا ہے، اور آپ نور ہے اور نور کا خون تو نہیں بہتا، آپ کا خون بہ رہا ہے، پھر معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آپ بشر بھی تو ہیں، اور بشر کا اگر سینہ چاک کر دیا جائے اور دل نکال لیا جائے اور واپس رکھ کے دوبارہ سی دیا جائے اور اس سارے پروسیس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہے، معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معجزہ تو ہے۔ اچھا، نور جو ہے یہاں ہماری دنیا میں رہتا نہیں ہے، بستا نہیں ہے، یہاں شادیاں نہیں کرتا، بچوں کا باپ نہیں بنتا، نور ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے، ماورا ہے، لیکن میرے آقا کریم نور ہیں، لیکن یہاں ہمارے درمیان رہے ہیں، آپ نے شادی بھی کی ہے، آپ بچوں کے باپ بھی بنے ہیں، تو معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آپ بشر بھی تو ہیں، اور ایک بشر، ایک انسان وہ بغیر کسی ایکوپمنٹ کے، بغیر کسی خلائی جہاز اور خلائی لباس کے آسمانوں کا سفر کرے، بلکہ عرش بری تک پہنچ جائے، تو معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یارو، آقا کریم نور بھی ہیں اور سرکار بشر بھی ہیں، یہ دونوں حیثیتیں ذرا ملحوظ رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم کھانا کھائیں تو معجزہ، نہ کھائیں تو معجزہ، پانی پیئیں تو معجزہ، نہ پیئیں تو معجزہ، خون بہے تو معجزہ، نہ بہے تو معجزہ، زمین پر رہے تو معجزہ، آسمانوں پر جائیں تو معجزہ۔ ارے باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے اور ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، میں انسان کا ذہن ہے زیادہ ذرا لاجیکل مائنڈ، ذرا منطقی ذہن رکھنے والا، میں سوچتا تھا کہ بھئی ہم اپنے حدیثوں میں پڑھا تو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، آپ نے سورج کو الٹے پاؤں پھرا دیا، آپ نے جانوروں کو سے سجدے کرا لیے اور پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، اور آپ نے بادلوں کو ایک انگشت مبارک کی حرکت سے پھاڑ کے دکھا دیا، اور آپ نے اپنی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھا دیے۔ یہ سب باتیں حدیثوں میں پڑھی تو ہیں، لیکن ایک بات خلیش تھی، کسک تھی، سوال تھا کہ یار دیکھنے والوں نے جب دیکھا ہوگا کہ اس ہستی کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، تو پھر کون ہوگا جو یہ منظر دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا ہوگا؟ کون ہوگا جو کافر رہ گیا ہوگا؟ اگر سورج کو الٹے پاؤں پھرایا ہے تو کون ہوگا جو آپ کی رسالت کا منکر ہوا ہوگا؟ اگر باقی پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے تو کون ہوگا جو آپ کا کلمہ پڑھنے سے منکر ہوا ہوگا؟ تو کہیں یہ عقیدت و محبتوں کے شاخسانے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگوں کی الفت و چاہت سے گھڑی ہوئی داستانیں تو نہیں ہیں، کہیں یہ بنی بنائی کہانیاں تو نہیں ہیں، افسانے تو نہیں ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اپنی دانش میں نے بڑا منطقی اور بڑا ویلڈ آبجیکشن کیا، بڑا زبردست سوال کیا، لیکن پھر جب مجھے اس کا جواب ملا تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے خوب تسلی ہو گئی۔ جواب یہ ملا کہ چلو حدیثوں کے بارے میں تو تم کہہ لو گے کہ جی یہ لوگوں نے گھڑ لی ہوں گی، بنا دی ہوں گی، لیکن قرآن کے بارے میں تو کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا ایسا۔ اب قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، مٹی کی مورتی میں پھونک ماری تو اڑتا ہوا پرندہ بنا دیا، اور جب بیماروں پر ہاتھ پھیرا تو ان کو شفا مل گئی۔ اب قرآن تو گھڑا ہوا نہیں ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور مٹی کی مورتی کو اڑتا ہوا پرندہ بنایا تو جن لوگوں کو دکھایا کیا سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کیا اس وقت سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں، جس کے نصیب میں کلمہ تھا اسی نے پڑھا، ورنہ بہت سے لوگ اسی طرح منکر کے منکر رہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھیے، وہ مشہور حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ابو جہل نے پوچھا آقا کریم کی بارگاہ میں کہ بتائیے اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے تو پھر بھی بہانہ بنائے گا. جی آپ کو کسی نے بتا دیا ہوگا یا آپ نے دیکھ لیا ہوگا یا آپ نے ویسے اندازے سے کہہ دیا وہ لگ گیا تو تیر ورنہ تکے والی بات ہے. اگر میں نے بتایا تیری مٹھی میں کیا ہے تجھے بہانہ سازی کا موقع مل سکتا ہے, لیکن جو کچھ تیری مٹھی میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں, پھر پتھروں نے کلمہ پڑھا. اور یہ حدیث وہ ہے جس کا آج تک مسلمانوں کے کسی طبقہ فکر, کسی مکتبہ فکر نے انکار نہیں کیا ہے, کسی نے بھی. حضرات مکرم, میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. حدیث تو آپ نے بارہا سنی, لیکن کبھی اس کو اس زاویے سے دیکھا کہ یارو کتنا حیرت انگیز منظر ہے. ابو جہل کوئی عام آدمی نہیں ہے, عربوں کا بہت بڑا سردار ہے, بڑا نامور شخص ہے. دنیا اس کی ناموری کے, دنیا اس کی فہم و فراست کے اور عقل و دانش کے گیت گاتی ہے. ذرا دیکھیے کیسا حیرت انگیز منظر ہے. جیتا جاگتا ابو جہل کھڑا ہے, اس کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی تو کلمہ نصیب ہوگا نا, ویسے کیسے ہوگا؟ تو حضرات مکرم, پتہ یہ چلا کہ معجزے, لیکن پھر بھی سوال تو اپنی جگہ تھا کہ بھئی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا, پھر کیسے انکار کیا ہوگا؟ یہ خلیج تو تھی, اس خلیج کا جواب بھی مل گیا. کافروں نے کیا کہہ کے انکار کیا؟ کہنے لگے کہ یہ معجزہ نہیں ہے, یہ نبوت کا ثبوت نہیں ہے, یہ رسالت کی دلیل نہیں ہے, یہ تو جادو ہے. اب جادو سے تو ہم کسی کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے. حضرات مکرم معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادوگر ہونے کی تہمت لگائی, جادوگر ہونے کا بہتان لگایا, الزام لگایا. اور آقا کریم کو جادوگر کہنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے, یہ آپ کی شان میں توہین ہے, یہ آپ پر الزام ہے, بہتان ہے. لیکن اس بات کا ایک اور زاویہ بھی ہے. میرا ایمان ہے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی کافر, کوئی منکر, کوئی منافق, اگر کوئی مشرک میرے آقا کریم کے عظمت اور شان کا انکار کرے, آپ کی خلاف کوئی مذاق اڑائے, کوئی دلیلیں لانے کی کوشش کرے, تو اس کا انکار کرنا, اس کے دلیلیں, اس کا مذاق اڑانا, وہ بھی میرے آقا کریم کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے. وہ کیسے؟ اسی بات کو لے لیجیے. آقا کریم کے معجزے دیکھتے ہیں لیکن دلوں پر مہریں لگی ہیں, کلمہ نہیں پڑھ سکتے, انکار کرتے ہیں, معاذ اللہ سرکار پر جادوگر ہونے کی تہمت لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے, آپ کسی کو جادوگر قرار دیں, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس بندے سے ذرا بچ کے رہنا, اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات نہ کہیں تو پھر جادوگر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یارو کسی کو جادوگر کہنے کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اس کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ منافق ہے, وہ میرے آقا کریم کے منکر ہے, وہ سرکار کے دشمن ہے, کلمہ نہیں پڑھتے, ایمان نہیں لاتے, لیکن گویا اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں ہم ان کو اللہ کا نبی تو نہیں مانتے, لیکن یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کافر ہو کے مانتے تھے اور ہم کلمہ پڑھ کے انکار کر دیں تو یارو ایسے کلمے کا چار ڈالنا ہے کیا؟ حضرات مکرم, میں گھڑی پر نظر ہے, پتہ چلا کہ کوئی 35 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے, تو اب میں نصیحت کے انداز میں ایک آدھ بحث بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرات مکرم, رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ خود بھی رحمان ہے, وہ رحیم ہے, لیکن اس نے اپنی رحمت کو اپنے تمام جہانوں کے لیے اپنے محبوب کی پیکر میں ڈھال دیا ہے, محبوب کی صورت میں مجسم کر دیا ہے. رب کائنات رحمان و رحیم ہے, اور آقا کریم نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ہمارا رب ہے وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا. اچھا کیا خیال ہے کہ ہماری ماں کیا کبھی ہمارا برا چاہے گی؟ نہیں, ماں تو برا نہیں چاہے گی, تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ. اچھا ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے نا, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے,
مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، کسی چیز کو وہ ہمارے لیے اچھا سمجھ رہی ہو لیکن وہ حقیقتاً وہ چیز ہمارے لیے بری ہو، کسی چیز کو وہ ہمارے لیے برا سمجھ رہی ہو اور حقیقتاً وہ ہمارے لیے اچھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، کیا اس سے بھی غلطی کا امکان ہے؟ نہیں یارو، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت بھی فرماتا ہے اور اس سے غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارا برا چاہ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ اس نے جو کچھ ہمارے لیے چاہا ہے ہم تو اس سے بہتر اپنے لیے نہیں چاہ سکتے، تو ہم اپنی منمانی کے چکر میں کیوں رہتے ہیں؟ ہر وقت اسی فکر میں ہوتے ہیں کہ مولا ہم نے جھولی پھیلائی ہے، ہماری دعا قبول ہو جائے، ہمیں کیا پتا ہمارے لیے جو چیز ہم نے مانگی ہے وہ اچھی ہے کہ بری ہے۔ بچے نے فرمائش کی جی مجھے موٹر سائیکل دلوا دیں۔ اچھا، ہم شکایتیں زیادہ کرتے ہیں نا، پہلے تو رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھول دیے، مولا وہ جو کافر ہیں، وہ جو تیرے منکر ہیں، اور مولا جو فاسق فاجر ہیں، بدکاروں گناہگاروں سیاہکار ہیں، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، بڑا مال ہے ان کے پاس، دولت ہے، سنا ہے کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو روزانہ جہاز بھی خرید دے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارے بچے نے، ہم جو تیری بارگاہ میں جھکنے والے، سجدہ ریز ہونے والے، تجھ سے لو لگانے والے، پینگے بنانے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے بچے نے موٹر سائیکل مانگی ہے، ہم سے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پہلے جی بھر کے شکایتیں کر دی، پھر سوچا کہ نہیں یار، بچوں کی فرمائشیں اگر پوری نہ ہوں تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری سے دوچار ہو جاتے ہیں، فرمائشیں پوری ہونی چاہیے، ورنہ ان کے ہمجولی، ان کے دوست احباب کہیں گے کہ تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تمہارے گھر والوں کی نظر میں، تم نے ایک فرمائش کی تھی پوری نہیں کی۔ نہیں بھائی، کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنی جمع پونجی اٹھائی، دوست احباب سے قرضہ لیا، کہیں کوئی کمیٹی ڈالی، کسی کا احسان لیا، اور کسی نہ کسی طرح کر آ کے بچے کو موٹر بائک دلوا دی۔ آج کل بچے ماشاءاللہ موٹر بائک چلاتے تو نہیں ہیں، اڑاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہ بچہ ون ویلنگ کرتے ہوئے یا موٹر سائیکل تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کسی حادثے کا شکار ہوا، زندگی بھر کے لیے معذور ہوا، یہ دنیا سے گزر گیا۔ اب بچے کے ساتھ تو جو گزری سو گزری، باپ تو ساری زندگی اپنے آپ کو الزام دے گا، وہ تو بچہ تھا، وہ فرمائش کر رہا تھا، میں تو بچہ نہیں تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا بچوں کو کس ایج میں موٹر بائک دلوانی چاہیے۔ حضرات مکرم، اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں تو کیا ہم اس کو اپنے لیے لینا چاہیں گے؟ لیکن ہمیں تو نہیں پتا کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے نا۔ تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں تو شکایتیں کرنے کا شوق ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج سے 500-700 سال پہلے جو بادشاہ تھے، کیا ان کا کرو فرتا تمترا تھا؟ ماشاءاللہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں آپ کے سامنے ہیں، اور جناب ان کے جاہ و جلال کے نمونے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ سوچئے، وہ جس کو چاہیں جاگیر بخش دیں، اور جس کو چاہیں کنگلا کر دیں، اور جس کو چاہیں سولی پہ لٹکا دیں، اور جس کو چاہیں عیش و عشرت کی زندگی بخش دیں، ان کا تو یہ تمتراق تھا، آنمان تھی، کروفر تھا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج سے 500-700 سال پہلے جو بادشاہ تھے، ان کو وہ سہولتیں میسر تھیں جو آج ایک عام آدمی کو میسر ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے اور لو کے تھپیڑے ہیں، اور آپ پسینے میں نہائے ہوئے گھر میں آئے، اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو آپ نے جناب اے سی آن کیا ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے ہیں، آپ بستر پر لیٹے ہیں اور خواب خرگوش کے مزے لینے شروع ہو گئے۔ کیا آپ 500 سال پہلے بادشاہوں کو یہ سہولت تھی؟ ماشاءاللہ بچے ہر وقت فرمائش کر رہے ہیں، جی کون کھانی ہے، آئس کریم کھانی ہے، کلفی کھانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آج سے 500 سال پہلے کلفی آئس کریم تو دور کی بات ہے، بادشاہوں کو برف لگا ٹھنڈا پانی میسر تھا نہیں۔ آپ کو یہاں سے اگر پنڈی جانا ہو تو آپ کے پاس بے شک اپنی گاڑی نہ ہو، بہت دولت مند نہ ہو، لیکن جناب وہ ایئر کنڈیشن کوچ میں بیٹھ کے کیا مزے سے چند گھنٹوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں پنڈی۔ کیا آج سے 500-700 سال پہلے بادشاہ اتنا آرام دہ سفر اتنی آسانی سے کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تخت طاؤس کا بڑا تذکرہ ہے، جناب سونے چاندی کا بنایا، ہیرے جواہرات ٹکے ہیں، کیا بیش قیمت تخت ہے، لیکن کیا وہ تخت طاؤس اتنا آرام دہ ہوگا جتنا آپ کا ڈرائنگ روم کا صوفہ ہے؟ حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہوں کو وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ایک عام آدمی کو ہے میسر، لیکن کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا فرمان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کی اور فراوانی کروں گا اور زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، عذاب بھی میرا بڑا سخت ہے۔ حضرات مکرم، لوگ کہتے ہیں جی شکر کیا ادا کریں جی، یہ ترستی سسکتی ہوئی زندگی، یہ غربت، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، اس میں کیا شکر ادا کریں اس کا؟ لوگ ہیں نا بیچارے، اب اللہ تعالی رحم کرے، اب وہ حالات سے جلے ہوئے ہیں، تپے ہوئے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ چلیے یہ مسئلہ بھی 2 منٹ میں حل کروں اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں۔ میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں جتنا بھی وقت گزار رہا ہوں یہاں پہ۔ فرمائشیں تو نعت خانوں سے ہوا کرتی ہیں بھائی، اب مقررین سے، خطبہ سے۔ اچھا چلیے، وہ کہہ رہے ہیں میری کوئی کلپ بہت وائرل ہوئی ہے تو پبلک بہت انٹرسٹڈ ہے کہ وہ بات میں ذرا دوبارہ دہرا دوں آپ کے سامنے۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غربت کے حوالے سے کہ اس میں ہم لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی محفل کے اندر بہت سے لوگ ہوں جو رب کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، اگر اس نے ہمیں کوئی عہدہ یا منصب دیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے، اپنے عہدے کو، منصب کو، طاقت و اقتدار و اختیار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا تھا، اگر اولاد دی ہے اس نے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، اپنی اولاد کو ہم نے کس طرح پالا ہے، کیا رزق حلال پر پرورش کی ہے، کیا انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا ہے، ہر چیز کا حساب تو دینا ہے۔ اچھا فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، اور پھر 2-4 مہینوں کے بعد پھر آؤں، دونوں کو بلاؤں، ہاں بھائی آپ کو 100 روپے دیے تھے، آپ بتائیے آپ نے کہاں خرچ کیے، ہاں بھائی آپ کو 10 لاکھ دیے تھے، آپ بتائیں آپ نے کہاں لگائے، کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ یارو کیا پتا اسی محفل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ یہ میرا بندہ یہ غربت کا شکوہ تو کرتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اگر یہ چند روزہ زندگی اس غربت میں گزار لے یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا تو اس کی عاقبت بگڑ جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا پتا ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بار مجھ سے دوستوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ دنیا اللہ نے اچھائی کے لیے بنائی یا برائی کے لیے؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، برائی کو تو اللہ کی طرف سے منسوب کرنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ تو جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور اچھے کے لیے کرتا ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر ذرا یہ بتائیے کہ گرد و پیش میں نظر ڈالیے، آس پاس دیکھیے، دنیا میں اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے؟ کافر زیادہ ہے، مومن کم ہے، اور ماشاءاللہ مومنوں میں بھی دیکھیں تو فاسق و فاجر زیادہ ہے، نیک و پارسا کم ہے، خطا کار و گنہگار زیادہ ہے اور متقی کم ہے، تو پتہ چلا کہ دنیا میں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے دنیا اچھائی کے لیے اور برائی کو تو اس کی طرف منسوب کرنا بھی جائز نہیں، تو اب یہ بتائیے کہ اس نے تو دنیا اچھائی کے لیے بنائی تھی، لیکن دنیا میں اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، پھر دنیا بنانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اور جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو اس چیز کا اپنا تو قصور نہیں ہوتا، خود تو نہیں بنی نا، وہ بنانے والے نے بنائی ہے، تو الزام ہمیشہ بنانے والے پہ جاتا ہے۔ آپ نے اگر مثلا سائیکل خریدی ہے، اب وہ سائیکل ہے سواری کے لیے، اب وہ خراب ہو گئی، وہ نہیں چلتی، وہ چین اتر جاتی ہے یا کوئی اس کا اور پرزا ڈھیلا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہے سواری کے قابل نہیں، اب سائیکل کا کیا قصور ہے؟ قصور ہوگا تو بنانے والے کا، مینوفیکچرر کا، کہ اس میں کوئی ایسی خرابی چھوڑ دی ہے۔ قلم بنایا لکھنے کے لیے، اب نہیں لکھتا، قلم کا کیا قصور ہے؟ قصور ہوگا بنانے والے کا کہ اس نے ایسی نقص چھوڑ دیا ہے اس میں۔ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ ظاہر آواز کو میگنیفائی کرنے کے لیے، لیکن اگر یہ میگنیفائی نہ کرے آواز کو تو لاؤڈ سپیکر کا قصور تو نہیں، یہ خود تو نہیں بنا،
قصور ہوگا تو میکینک کا ہوگا اس کے. تو جو بھی چیز اس مقصد کو پورا نہ کرے جس مقصد کے لیے بنائی گئی تو الزام بنانے والے پہ آتا ہے. اس چیز کا اپنا قصور نہیں ہوتا, وہ خود تو نہیں بنی. تو دنیا بنائی اللہ نے, بنائی اچھائی کے لیے, اچھائی کم ہو گئی, برائی زیادہ ہو گئی, تو دنیا بنانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا. تو اب بتائیے الزام کس کو دیں؟ اللہ کو کہیں مولا یہ تیرا قصور ہے معاذ اللہ. حضرات مکرم, میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپا جاتا بلکہ کبھی معیار کے ذریعے بھی ناپا جاتا ہے. وہ کیسے؟ آپ اگرچہ شہر کے رہنے والے ہیں, کھیتی باڑی آپ کا کام نہیں ہوگا, لیکن اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ گندم اگائی جاتی ہے, اور جب اگائی جاتی ہے, جب وہ پک جاتی ہے, پھر وہ کاٹی جاتی ہے, پھر اس کو تھریشر میں ڈالا جاتا ہے. اور سنا ہے تھریشر جو ہے بڑی سمجھدار قسم کی مشین ہے. ایک طرف دانے نکال دیتی ہے, ایک طرف بھوسا نکال دیتی ہے. ایک طرف دانوں کا ڈھیر بن گیا, ایک طرف بھوسوں کا ڈھیر بن گیا. تو اب یہ ذرا بتائیے کہ گندم آپ نے دانوں کے لیے اگائی تھی یا بھوسے کے لیے؟ دانوں کے لیے. بھوسا تو ایک بائی پروڈکٹ ہے نا, مین پروڈکٹ تو نہیں ہے. اصل چیز تو گندم کے دانے ہیں جس کے لیے آپ نے اگائی ہے. اب وہ دانے تھوڑے ہو گئے, بھوسا زیادہ ہو گیا, تو پھر مقصد تو پورا نہ ہوا. پھر آئندہ گندم تو نہیں اگانی چاہیے. یا اگر آپ یہاں شہر سے گئے دیہات میں کسی دوست سے ملنے, دوست نے کہا کہ بھئی شہری ساتھی آیا ہے, اس کے لیے ذرا ناشتے کے اندر کوئی اہتمام کرنا چاہیے, کوئی ایسی چیز رکھیں جو شہر میں ذرا مشکل سے ملتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا ایسا ہے, باقی چیزیں تو سب شہر میں ملی جاتی ہیں, لیکن تازہ مکھن ہو سکتا ہے ذرا مشکل سے ملتا ہو. تو رات کو دہی جمایا کہ صبح اٹھ کے مکھن نکالیں گے. اب صبح اٹھ کے جب آپ نے اس دہی کو بلویا, دہی کو رڑکا, تو اس میں سے مکھن نکل آیا. مکھن تو اتنا سا نکلا, لسی سے چاٹی بھر گئی. تو دہی جمایا تھا مکھن کے لیے, مکھن تھوڑا ہو گیا, لسی زیادہ ہو گئی, مقصد تو پورا نہ ہوا. پھر آئندہ دہی بھی نہیں جمانا چاہیے. لیکن لوگ بھی بڑے ضدی ہیں, ہر روز دہی جما لیتے ہیں, ہر سال گندم اگا لیتے ہیں. نہیں یارو, بات ضد کی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ چیز کتنی ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ چیز کیسی ہے. اگرچہ وہ گندم کے دانے کم ہیں, وہ ڈھیر چھوٹا ہے, لیکن وہ دانے بڑے اچھے ہیں, کھانے کے قابل ہیں, غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں, تو مقصد پورا ہو گیا. لیکن اگر دانوں کا ڈھیر بھوسے سے دگنا ہو لیکن گھن لگا ہوا ہو, گلے سڑے ہو, تو مقصد پورا ہوگا. اگرچہ مکھن تھوڑا سا ہے لیکن خوش ذائقہ ہے, لذیذ ہے, مزیدار ہے, مہمان کے سامنے دسترخوان پر پیش کیا جا سکتا ہے, تو مقصد پورا ہو گیا. لیکن چاہے یہ بہت زیادہ ڈھیر لگا ہو مکھن کا, لیکن بدبودار ہو, بد ذائقہ ہو, زبان پر رکھنے کے لائق نہ ہو, تو پھر مقصد تو پورا نہ ہوا. تو کبھی کبھی مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ چیز کتنی ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ چیز کیسی ہے. اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب, یہ دنیا میں نے اپنے لیے تو بنائی نہیں, یہ تمام کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی. لولاک لما خلقت الدنیا, لولاک لما خلقت الافلاک, لولاک لما اظہرت الربوبیۃ. اے محبوب, اگر تو نہ ہوتا تو یہ ارض و سما نہ ہوتے, یہ دشت و جبل نہ ہوتے, یہ کوہ و دمن نہ ہوتے, یہ برگ و شجر نہ ہوتے, یہ قطرہ و دریا نہ ہوتے, یہ ذرہ و صحرا نہ ہوتے. اے محبوب, یہ بساط ہستی بچھائی ہے تیرے لیے, اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے تیرے لیے. اے محبوب, سرے شاخ گلاب اگر پھول مہکتے ہیں تو تیرے لیے, اور سیپ کی کوکھ میں اگر گوہر آبتار سجتا ہے تو تیرے لیے. یہ تمام کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے. اب یہ تمام کائنات میری بارگاہ میں جھکے نہ جھکے, کوئی میرے نام کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے, کوئی سجدہ ریز ہو یا نہ ہو, میری الوہیت کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے, اے محبوب جب تو نے میری بارگاہ میں ایک سجدہ کر دیا تو کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. وہ اس لیے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ چیز کتنی ہے, یہ دیکھتے ہیں چیز کیسی ہے. اے محبوب, یہ تمام انسانوں کی عبادت
عبادت و ریاضت ایک طرف، تمام جنوں اور فرشتوں کی حمد و تسبیح ایک طرف، اور تمام مخلوق کی بندگی ایک طرف، اور تیرا ایک سجدہ ایک طرف، یہ تمام کائنات مل کر تیرے ایک سجدے کے معیار کو نہیں پہنچ سکتی. اس لیے جب تیرا حسین سراپا میری بارگاہ میں ایک بار جھک گیا تو کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. حضرات مکرم، بہرحال یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا دوستوں سے، دیکھیے جو نعتوں کی فرمائش ہوتی ہے نا، وہ اس لیے درست ہوتی ہے کہ نعتوں کا تو ایک انداز ہے نا، وہ شعر ہے، وہی الفاظ ہیں، ان میں کوئی ترمیم و اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ تو وزن بگڑ جائے گا، وہ لے بگڑ جائے گی، طرز بگڑ جائے گی. لیکن جب آپ کسی واقعے کی بات کرتے ہیں، کسی بیان کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر، تو جب آپ نے جو کلپ سنا ہوگا اس کے اندر پتہ نہیں الفاظ زیادہ برجستہ ہوں، اس میں قافیہ بندی بھی ہو، اس میں شیرازہ بندی بھی ہو، اور اس کے اندر حسن بیان بھی ہو، اور حسن آہنگ بھی ہو، اور حرف و صوت کا حسین امتزاج بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کو ریپروڈیوس کرنے کے قابل نہ ہوں. تو اس لیے یہ نثر کی جو ہے نا فرمائشیں، یہ زیادہ بہتر اور مناسب نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مقدس محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.